اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today our topic is notice writing. What is notice? A notice is a publicly displayed, written or printed information of something about to happen or that has happened. It is a kind of information meant for others to know and follow. یعنی نوٹس کا مطلب ہے کوئی ایسی خبر یا اطلاع جو ہم ان رائٹنگ اعلانیہ طور پر ظاہر کرتے ہیں. یعنی جو اطلاع یا جو خبر کسی ایونٹ کے متعلق ہوتی ہے جو واقع ہونے والی ہے یا جو واقع ہو چکی ہے. تو یہ جو انفارمیشن ہے اٹ از اے کائنڈ آف انفارمیشن مینٹ فار ادرس. یہ جو اطلاع یا خبر یہ دوسروں کے لیے ہوتی ہے تاکہ وہ اس کو جانے، اس کے متعلق باخبر ہو جائے اور پھر اس کو وہ فالو کرے. تو یہ ہے نوٹس کی میننگ. یعنی اے نوٹس از اے پبلکلی ڈسپلیڈ ریٹن اور پرنٹڈ انفارمیشن. یعنی یا تو یہ ریٹن یا پرنٹڈ یعنی انفارمیشن ہوتی ہیں جو دوسروں کے لیے ہوتی ہیں. یعنی جو کوئی ایونٹ واقع ہونے والا ہوتا ہے یعنی یہاں واقع ہو چکا ہے، اس کے بارے میں دوسروں کو بذریعہ نوٹس آگاہ کیا جاتا ہے. یعنی یہ جو اطلاع ہوتی ہے یہ اس کے متعلق یعنی دوسرے لوگ باخبر ہو جائے اور پھر اس کو فالو کرے. تو یہ تھی میننگ نوٹس کی. نوٹس لکھتے وقت ہمیں ان باتوں کا خیال یعنی ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے یا ان باتوں کو ذہن نشین میں رکھنا چاہیے. The following points should be kept in mind while writing a notice. First, the language of notice should be impersonal. It should be written in the third person. یعنی اس نوٹس کی جو لینگویج ہونی چاہیے یہ غیر شخصی ہونی چاہیے اور اس کو تھرڈ پرسن میں یعنی اس میں ہمیں فرسٹ اینڈ سیکنڈ پرسنز لائک آئی اینڈ یو شوڈ نیور بی یوزڈ. اس میں فرسٹ پرسن آئی اینڈ یو کو یعنی ہم استعمال نہیں کر سکتے. یعنی اس نوٹس کو تھرڈ پرسن میں ہمیں تھرڈ پرسن کا اس میں استعمال کرنا ہوتا ہے اس کی لینگویج میں. دا نوٹس مسٹ بی پٹ ان اے اسکوائر باکس. جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ میسیج جس طرح سے ہم اس کو باکس میں میسیج کو ہم اس کے لیے باکس بناتے ہیں پہلے، اسی طرح سے نوٹس کے لیے بھی باکس بنانا ضروری ہوتا ہے. یعنی اس کو اسکوائر باکس میں یعنی نوٹس کو لکھنا چاہیے. اٹ مسٹ کنٹین کمپلیٹ انفارمیشن. اس میں مکمل یعنی اطلاع ہونی چاہیے. یعنی جو بات کہنی ہے وہ مکمل طور پر اس کی وضاحت کرنی چاہیے نوٹس میں. دا پرپز آف دا نوٹس مسٹ بی میڈ ویری کلیئر. یعنی نوٹس کا مقصد اور مدعا یہ صاف ہونا چاہیے. ڈیٹ آف رائٹنگ دا نوٹس شوڈ آلسو بی مینشنڈ. اس کے علاوہ جس طرح سے میسیج میں ہم ڈیٹ کو مینشن کرتے ہیں اسی طرح سے نوٹس میں بھی ڈیٹ کا مینشن کرنا ضروری ہے. اٹ شوڈ کیری آل نیسسری انفارمیشن. نوٹس میں ہر طرح کی ضروری جو انفارمیشن ہے وہ اس میں ہونی چاہیے. پٹ یور سگنیچر اینڈ ڈیزگنیشن ایٹ دا اینڈ. آخر پر ہمیں اپنا نام
اور اپنی ڈیزگنیشن یعنی لکھنا لازمی ہے نوٹس میں. ورڈ لمٹ کا بھی اس میں خیال رہنا چاہیے، یعنی اٹ شوڈ آلسو بی 40 to 50 ورڈس. نوٹس یعنی ہمیں اس میں ورڈ لمٹ کا یہاں پر خیال رکھنا چاہیے، یعنی 40 سے 50 الفاظ تک پر یہ نوٹس مشتمل ہونی چاہیے. تو اب نوٹس فارمیٹ پر ہم یہاں پر بات کرتے ہیں. نوٹس فارمیٹ کے لیے میں نے ایک دو ایگزامپلز یہاں پر آپ کے لیے ہم نے یہاں پر دی ہے. سپوز یو آر دا سیکرٹری کلب آف یور اسکول. جس طرح سے اسکولز میں کلبز بنائے جاتے ہیں، اسی طرح سے کلچرل کلب ایک کلب ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ اس کلب کی سیکرٹری ہیں. دا اسکول از سیلیبریٹنگ اٹس اینول ڈے آن دا 26th of October. تو سکول سپوز آپ کا سکول 26 اکتوبر کو اپنا سالانہ دن منانے جا رہا ہے. Now you have to draft a notice to be put on the notice board of your school. اب آپ کو یعنی ایک نوٹس لکھنی ہے، ڈرافٹ کرنی ہے، جو آپ کو اپنے سکول کے نوٹس بورڈ پر چسپان کرنی ہے. Informing the badge holders and house captains regarding the meeting you are going to conduct to take decision on some important matters regarding the conduct of the program. تو آپ کو اس میں مطلع کرنا ہے اسکول کے یعنی ان بیج ہولڈرس کو، اور اسکول کے جو مختلف جو ہاؤس کیپٹنز ہیں یعنی لیڈرز ہیں، ان کو آپ کو مطلع کرنا ہے کہ وہ میٹنگ اٹینڈ کریں، اور اس میں یعنی مختلف میٹرز پر بات ہوگی، یعنی بات چیت ہوگی مختلف معاملات پر. یعنی اس میں ڈیسیجن لیا جائے گا، فیصلہ لیا جائے گا کہ پروگرام کو کنڈکٹ کرنے کے لیے یعنی کن چیزوں کا انتظام ہونا چاہیے اور کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے. تو اس بارے میں آپ کو ان بیج ہولڈرز اور ہاؤس کیپٹنز آپ کے سکول کو مطلع کرنا ہے بذریعہ نوٹس، یعنی آپ نے اس اینول ڈے پروگرام کے حوالے سے جو انتظامات کرنے ہیں اس کے لیے آپ کو نوٹس چسپان کرنے ہیں اپنے سکول کے نوٹس بورڈ پر. تو اب کس طرح سے ہمیں یہ نوٹس، تو اس میں بھی یعنی ورڈ لمٹ 50 ورڈس کی یہ نوٹس ہونی چاہیے. سپوز ہمارے سکول کا نام، تو سب سے پہلے ہم یعنی انسٹیٹیوشن کی یعنی نیم آف دی انسٹیٹیوشن، اوپر ہم انسٹیٹیوشن کا پہلے یہاں پر یعنی اس کا یہاں پر نام لکھتے ہیں. اوپر گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ریڈ بک ہم نے اوپر لکھا ہے یہاں پر نوٹس میں. تو اس کے بعد ڈیٹ، یعنی ڈیٹ میں ہم 15 اکتوبر 2019، یعنی ہم 26 اکتوبر کو ہمارا اینول ڈے ہے، لیکن ہم 15 سے ہی اس کی آپ تیاریاں شروع یعنی اس کی انتظامات کی کو حتمی شکل دے رہے ہیں. اب ہم تیاریاں کر رہے ہیں یعنی اس اینول ڈے کے لیے. تو ہم نے یہاں پر 15 اکتوبر 2019 کو یہاں پر ہم نوٹس نکالتے ہیں، یعنی بیج ہولڈرس اور ہاؤس کیپٹنز کے نام، تاکہ اس اینول ڈے پروگرام کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دی جائے. تو 15 اکتوبر 2009 یہاں پر ڈیٹ ہم نے منشن کیا ہے. اس کے بعد ہیڈنگ، یعنی نوٹس کس حوالے سے ہیں، اینول ڈے سیلیبریشن. The school is going to celebrate its annual day on the 26th of October. تو ہم مطلع کرتے ہیں ان بیج ہولڈرز اور ہاؤس کیپٹنز کو کہ سکول اپنے اینول ڈے کا اہتمام 26 اکتوبر کو کرنے جا رہا ہے. A meeting of the badge holders and house captains will be held on 19th October in the school meeting hall after the school hours to discuss important matters. تو 19 اکتوبر کو بیج ہولڈرز اور ہاؤس کیپٹنز کی ایک میٹنگ کا انعقاد ہونے جا رہا ہے.
جو اسکول کے میٹنگ ہال میں اس کا یعنی وہ میٹنگ ہوگی، تو اس میں ڈسکس کیے جائیں گے یعنی امپورٹنٹ میٹرس، یعنی اہم باتوں پر اس میں غور و خوض کیا جائے گا ریگارڈنگ دا کنڈکٹ آف دا پروگرام آف دا اینول ڈے، یعنی اس حوالے سے جو اینول ڈے کا پروگرام ہے اس حوالے سے اہم باتوں کو یعنی ان پر غور کیا جائے گا، یعنی انتظامات کو حتمی شکل دی جائے گی اس میٹنگ کے دوران۔ تو یہ تھی نوٹس یہاں پر۔ تو لاسٹ پر ہم یعنی اس میں نیم اینڈ ڈیزگنیشن، یعنی نام یعنی ABC اور ڈیزگنیشن ہے یہی سیکریٹری کلچرل کلب، یعنی جو یہ نوٹس یہاں پر ڈرافٹ کرتا ہے سیکریٹری کلچرل کلب۔ تو اس کے علاوہ نوٹس میں ہمیں میٹنگ کا ڈیٹ بھی لکھنا چاہیے، ڈیٹ آف دا ایونٹ، کس ڈیٹ پر یہ ایونٹ ہونے والا ہے، وہ 26 اکتوبر۔ اسی طرح سے یعنی اس میٹنگ میں کن کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے، کن کو انوائٹ کیا جا رہا ہے، تو ہو ٹو اٹینڈ، یعنی بیج ہولڈرس اینڈ ہاؤس کیپٹنز، جس طرح جیسے کہ یہاں پر اس ایگزامپل میں یا کوشچن میں دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیٹ آف دا میٹنگ بھی اس میں مینشن کرنا ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کا یہاں پر خیال رکھنا چاہیے جب آپ نوٹس ڈرافٹ کرتے ہو، یعنی ڈرافٹ کرنا ہو تو ان باتوں کا، یعنی سب سے پہلے اگر انسٹیٹیوشن کی یہ مطلب کوئی پروگرام کوئی ایونٹ ہونے والا ہے تو پہلے سب سے اوپر یعنی آپ کو انسٹیٹیوشن کا نام لکھنا چاہیے، اس کے بعد ڈیٹ کے بعد ہیڈنگ، یعنی کس حوالے سے کس ایونٹ کے حوالے سے یہ میٹنگ ہے، اس کے بعد آپ کو ڈیٹ آف دا ایونٹ لکھنا ہے، اس کے بعد ہے آپ کو یعنی کن کو اس ایونٹ میں کن کو اس میٹنگ میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اس کے بعد یعنی ڈیٹ آف دا میٹنگ، کس ڈیٹ پر یہ میٹنگ ہونے والی ہے، یہ اس کا یہاں پر اظہار کرنا چاہیے ڈیٹ کا، اور لاسٹ پر آپ کو اپنا سگنیچر اینڈ اپنی ڈیزگنیشن لاسٹ پر لکھنی ہوتی ہیں اس نوٹس میں۔ تو اسی طرح سے یہاں پر دوسری ایگزامپل ہے، اے ڈبیٹ آن ایولز آف ڈاوری سسٹم از بینگ آرگنائزڈ ان یور اسکول، یعنی آپ کے اسکول میں ڈاوری سسٹم کی جو بدعت ہے اس کے لیے ایک ڈبیٹ کا انتظام کیا جا رہا ہے ایز ہیڈ بوائے اور ہیڈ گرل آف یور اسکول، یعنی جیسا کہ آپ مانو کہ آپ اسکول کے ہیڈ بوائے ہیں یا سیکٹری ہیں یا ہیڈ گرل ہیں۔ ڈرافٹ اے نوٹس فار دا اسکول نوٹس بورڈ ٹو انفارم دا اسٹوڈنٹس اباؤٹ دا سیم۔ تو آپ کو اسی طرح سے جس طرح سے اوپر ہم نے نوٹس ڈرافٹ کیے ہیں، اسی طرح سے آپ کو اس حوالے سے یعنی ایولز آف ڈاوری سسٹم کے حوالے سے اسکول نوٹس بورڈ پر ایک نوٹس ڈرافٹ کرنی ہے جس میں آپ کو مطلع کرنا ہے اسٹوڈنٹس کو، ٹو انفارم دا اسٹوڈنٹس اباؤٹ دا سیم، یعنی اس حوالے سے اس کے متعلق آپ کو اسٹوڈنٹس کو انفارم کرنا ہے کہ اس یعنی ایولز آف ڈاوری سسٹم پر جو ڈبیٹ ہونے والی ہے اسکول میں، تو میں نے اس کے لیے اسٹوڈنٹس کو آپ کو مطلع کرنا ہے۔ پٹ دا نوٹس ان اے باکس اینڈ اٹ شوڈ ناٹ ایکسیڈ 50 words۔ آپ کو یہ نوٹس بھی یعنی باکس میں رکھنی ہے اور یہ 50 الفاظ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے یہ نوٹس۔ تو آپ کو ان اسٹوڈنٹس کو مطلع کرنا ہے جو اس ڈبیٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، جو اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، یعنی ایولز آف ڈاوری سسٹم۔ تو اس کے لیے بھی ہم اوپر نوٹس لکھتے ہیں، اس کے بعد ڈیٹ 10 مئی 2020، اس کے بعد اب ہم نوٹس لکھتے ہیں نیچے ایسے، A debate on evils of dowry system is being organized in our school hall on 15 May 2020، یعنی ڈاوری سسٹم کی بدعت کے حوالے سے ایک ڈبیٹ کا اہتمام ہونے جا رہا ہے ہمارے اسکول میں 15 مئی 2020 کو۔ دا
چیف ایجوکیشن آفیسر ول بی دا چیف گیسٹ، یعنی اس ڈبیٹ میں مہمان خصوصی یعنی ڈسٹرک ناظم تعلیم ہوں گے یا چیف ایجوکیشن آفیسر. All the students of classes 8th to 10th are invited to participate. یعنی 8ویں جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک کے تمام اسٹوڈنٹس کو انوائٹ کیا جا رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ اس ڈبیٹ میں پارٹیسپیٹ کریں یا شرکت کریں. Those interested to take part in the debate، یعنی جو اسٹوڈنٹس اس ڈبیٹ میں حصہ لینا چاہتے ہیں should give their names to the undersigned within 2 days، یعنی وہ اپنے نام یعنی انڈرسائنڈ کو یعنی ہیڈ بوائے کو یا سیکٹری کو یا ہیڈ گرل کو یعنی 2 دن کے اندر اندر اپنے نام وہ ہیڈ بوائے یا ہیڈ گرل کو یا اسکول سیکٹری کو 2 دن کے اندر اندر اپنے نام دو وہ ان کو انلسٹ کرائیے. تو یہ تھی نوٹس مطلب اس ڈبیٹ کے حوالے سے ایولز آف ڈاوری سسٹم. تو اس طرح سے ہم یہ نوٹس مطلب لکھ سکتے ہیں اگر کوئی ایونٹ ہونے والا ہے اسکول میں، چاہے ڈبیٹ ہو، چاہے کوئی پروگرام ہو، سیلیبریشن اینول ڈے سیلیبریشن ہو تو یا پیرنٹس ڈے، تو اس طرح سے ہم نوٹس بورڈ پر نوٹس ڈرافٹ کر سکتے ہیں. یعنی یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ نوٹس کو ہمیشہ باکس میں اسکوائر باکس میں رکھنا چاہیے اور اس میں ڈیٹ ضروری ہونا چاہیے اور نوٹس کی ہیڈنگ بھی ضروری ہونی چاہیے. اس کے بعد باقی جو ڈیٹیلز ہیں یعنی شارٹلی 50 ورڈز کی نوٹس ہونی چاہیے، تو یہ ڈیٹیلز لکھنے ہیں. لاسٹ پر نوٹس میں یعنی اپنا نام یا اپنا سگنیچر اور اپنی ڈیزگنیشن یہاں پر لکھنا ضروری ہوتا ہے. تو یہ تھی نوٹس کے حوالے سے آج اس کے فارمیٹ کے حوالے سے یہ آج کا جو لیسن تھا. تو امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا نوٹس رائٹنگ کو. اور پچھلے کلاس میں ہم نے میسیج رائٹنگ پر یعنی بات کی تھی، اس میں بھی ہم نے 2 ایگزامپلز آپ کو سمجھائے ہیں. آج کی کلاس میں بھی یہ 1-2 ایگزامپلز نوٹس کے حوالے سے تھی، اس کے فارمیٹ کے حوالے سے تھی. تو اس کو بھی آپ نے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا. تو باقی آج کے لیے بس اتنا ہی. اگلے کلاس تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.